السلام علیکم۔ خبر ٹی وی کے تمام خواتین و حضرات، آپ کو میرے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بڑھتے اپنے آج کی اہم موضوع کی طرف۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے آپ کا ایسا کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس انسان کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اگر کبھی غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ بلند کیسے ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں اور بہن کی دی جاتی ہیں؟ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو تمہیں بھی ان پر ترس آنے لگے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں اور یقین سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ انسان ایک غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے دین کے مطابق اسلام میں نکاح اتنا مشکل نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ آج ہماری خواہشات اور توقعات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم کہیں بھی کسی بھی معاملے میں سمجھوتا کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ خواہ لڑکا لڑکی کی شکل و صورت ہو، قابلیت ہو، آمدنی ہو یا پھر اس کا نسب و نسق مطلب خاندان۔ لڑکا چاہیے تو کسی فلمی ہیرو سے کم نہ ہو، عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو اور کمائی اتنی کہ پیسہ برس رہا ہو۔ لڑکی چاہیے تو حور پڑی، قابلیت ڈاکٹر انجینئر سے کم نہ ہو، عمر 20 سال سے زیادہ نہ ہو اور گھر کے کاموں میں اتنی سگر اور عقل مند کہ نانی دادیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ دوسری طرف دنیا کے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آج کے دور کی بے حیائی اتنے عروج پر ہے، زنا عام ہو گیا ہے، نہ صرف حقیقی بلکہ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، اور اس کو عام کرنے والے آج کے دور کے والدین ہیں جنہوں نے خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنے نوجوان بچوں کو اس نہج پر پہنچایا کہ آج انہیں اپنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے پڑے، جس کا ہمارے نہ دین میں کوئی تصور ہے اور نہ ہی ہمارا اسلامی معاشرہ اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پابندی ہم نے ان پر کوئی نہیں لگائی، دین کا علم، اللہ کو خوف و تقوی ہم نے ان کو نہیں دیا، تو پھر وہ کرے تو کرے کیا؟ اگر کچھ والدین کو اس بات کا اپنی اولاد کی اس ضرورت کا احساس شروع میں ہو بھی جائے تو وہ ان کی منگنی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جبکہ منگنی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ پھر کیوں ہم بچوں کی منگنیاں کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک ناجائز رشتے کی طرف دھکیل دیتے ہیں؟ آج بچے بچیوں کی شادی کی عمر گزر رہی ہے، اس میں ایک بڑی وجہ منگنیاں ہیں، جو کہ دو سال سے 5 سال تک کے لیے کرنے کے بعد توڑ دی جاتی ہیں۔ وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، ابھی ذکر ممکن نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کی عمر گزر جاتی ہے اور طلب بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس طرح آپ کی اولاد کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جذبات کی تسکین کے لیے انہیں اس پاکیزہ رشتے کی ضرورت ہے جو ہم نے ان کو بلا وجہ نہیں دے رہے ہوتے، جس کا انجام یہی نکلتا ہے جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جب اللہ نے رزق عورت کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو آپ خواہ کچھ بھی کر لیں، ملے گا وہی آپ کی اولاد کو جو ان کی قسمت میں ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنانا ہی نہیں چاہتے جن کی زندگی میں پہلے کوئی تھا۔ ایک طرف بچیوں کی شادی کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں تو دوسری طرف ہم اپنے گھر کے مردوں کی دوسری یا تیسری شادی کرانے کو کسی صورت تیار نہیں، خواہ اس مرد کی ضرورت کتنی ہی بڑھ جائے۔ وہ زنا تو کر سکتا ہے مگر دوسرا نکاح نہیں۔ خدا را اس معاشرے میں ٹوٹی منگنی، طلاق یافتہ بیوہ، رنوے یا 2-3 نکاح کرنے والوں کو بھی سر اٹھا کر جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی خوشحال شادی شدہ کو یا کنوارے نوجوانوں کو ہے۔ اس ذمہ داری سے سبق دوش ہونے کا سادہ سا اصول شریعت میں یہی ہے کہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے خوب استخارہ کر لیجئے، خوب چھان بین کر لیجئے، اللہ پر بھروسہ کریں، ادھر بات پکی کریں، ادھر نکاح کر کے بھیج دیں۔ یقین مانیں آپ کا بچہ سیانہ کئی سال قبل ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور رہی کمائی کھلائی کی بات، تو جو اپنی گرل فرینڈ کے خرچے اٹھا سکتا ہے وہ یقیناً اپنی بیوی کے بھی برداشت کر لے گا۔ خدا را نکاح کو عام کریں
زنا کو روکیں، ادھر بچے بالغ ہوں ادھر ان کو ان کے جوڑ سے ملوا دیں، عمر چاہے 15 سال ہی کیوں نہ ہو، خاص کر لڑکی کی۔ مغرب میں جب 11-12 سال کی عمر کے بچے لیو ٹوگیدر کا معاملہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے دین پر عمل کرنے میں کیا تکلیف؟ سوچیں، خدا را سوچیں اور پھر سوچیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اس جملے سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ معاشرہ لوگوں کے عمل سے بنتا ہے اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، بس ہمت نہیں کر پاتے۔ آپ ہمت کریں، لوگ خود آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی قسمتیں اچھی کریں، آمین۔ کہ ملنا وہی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے ان کی قسمتوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔